ممبر نور پر جلوہ بار علماء شریف احترام مشائخ سادات حاضرین اہل سنت و جماعت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایکو بند کر دو، ایکو بند کر دو۔ الحمدللہ الحمدللہ الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المختار الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بارگاہ رسالت و آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک بار درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی بندہ پروری ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ یا رسول اللہ تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے، تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے، میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے، ہے جو زندگانی باقی یہ ارادہ کر لیا ہے، تیرے منکروں سے آقا میں مروں گا لڑتے لڑتے۔ عزیزان گرامی وقار، آج گلستان عشق رسول میں اور ایسے علاقے میں حاضر ہوں جہاں کے متعلق مجھے یہ خبر دی گئی کہ یہاں کا ہر بچہ حضور پاک کے عشق میں ہے۔ اہل سنت و جماعت جہاں ہے وہ گلستان عشق رسول کہلاتا ہے۔ آبادی میں داخل ہوتے ہی خوشبوئیں محسوس ہونے لگ جاتی ہیں۔ میرے عزیزوں، ابھی چند دنوں قبل کی بات ہے، ایم پی کے ایک چھوٹے سے قصبے میں ہمارا ایک پروگرام تھا۔ ہماری سواری ابھی شہر میں داخل ہو ہی رہی تھی، سب سے پہلے جو بڑا گیٹ دیکھا دل باغ باغ ہو گیا۔ بہت سارے شہروں پر ابھی ایک ٹرین چل رہا ہے، جو بھی شہر ہیں یا علاقے ہیں لکھ کر کے لگایا جاتا ہے آئی لو کے آر نگر، آئی لو میسور، آئی لو بنگلور۔ ہارٹ کی ایک فوٹو دکھانے کے لیے لگائی جاتی ہے تمثیل کے طور پر، لیکن میں جس آبادی میں داخل ہو رہا تھا سیم اسی پیٹرن پر جو دنیا اپنے اپنے شہروں سے محبت دکھاتی ہے، وہاں کے نوجوانوں نے بہت بڑے حروف میں لکھا تھا آئی لو محمد۔ داخل ہوتے ہی یہ احساس ہونے لگ گیا کہ دنیا آج بھی اپنی چکا چوند سے محبت کرتی ہے، لیکن عاشق رسول آج بھی اپنے نبی سے محبت ہی کرتا ہے۔ یہی تو بات ہے میرے عزیزوں، سب کچھ ہمارا لٹ گیا ہے، لیکن ظالموں سے اب تک وہ چیز نہیں لی جا سکی، وہ ہم سے اب تک وہ چیز نہیں چھین سکے جو پوری دنیا کو ہلانے کے لیے کافی ہے، وہ عشق رسول کی دعوت ہے۔ آج مولانا مشتاق صاحب قبلہ ان کی دعوت پر میں یہاں حاضر آیا، اور جب سے انہوں نے دعوت دی اب تک ڈاکٹر محبوب صاحب کا انہوں نے اتنا تذکرہ کیا، میں یہ سوچ کر کے یہاں نہیں آیا کہ یہ بڑے ڈاکٹر ہیں یا ان کی سخاوت کی بھی انہوں نے چرچے کی۔ ہم تو
دنیا سے اپنی تمام تر تعلقات دور ہی رکھنا چاہتے ہیں. ہمارا مشن ہی نہیں ہے، ہمارا مزاج ہی. بہت ساری پارٹیاں ہیں، سب سیاسی پارٹیاں ہم کو اپنے اپنے میں شامل کر کے لوگوں کو کچھ میسج دیتے رہتے ہیں، لیکن ہمارا کسی سے تعلق نہیں. اور یہاں رب ذوالجلال بہتر جانتا ہے، خدا شاہد ہے، آنے کا ایک ہی مقصد تھا کہ مولانا نے یہ کہا جو پیشے سے تو ڈاکٹر ہیں لیکن دل ان کا ہمیشہ حضور پاک کی محبت میں ہے. اور پھر میں یہ کہتا ہوں میرے عزیزوں، عاشق رسول دنیا کے جس کونے میں بھی رہتا ہے وہ ہمارا سگا بھائی ہے، وہ رشتہ دار لگتا ہے. اور اگر گستاخ رسول ہماری ماں کے پیٹ سے بھی پیدا ہوا ہو تو اس سے کوئی رشتہ نہیں، کیونکہ ہمارے رشتے نبی پاک سے چلے گئے. نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دے. یہ ایک ایسی دولت ہے میرے عزیزوں. دنیا آج جس چیز کے پیچھے پڑی ہوئی آپ کو پتا ہے، سب کچھ لٹ جانے کے بعد بھی جن سے خوف زدہ ہے دنیا، وہ بم بارود پیٹرول میزائل کی دولت نہیں ہے. دنیا کو پتا ہے وہ ان کے پاس بھی ہے، لیکن یہ نہتے مسلمانوں کے پاس جو طاقت ہوتی ہے وہ یہی وہی طاقت ہے جو بدر کے 313 صحابہ کے اندر ہے. میرا مشن صرف اتنا ہی ہے، ہر جگہ دورے کرتا ہوں، یہی چاہتا ہوں کہ نوجوان جس ڈور کو کاٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے ہم اس ڈور کو مضبوط باندھیں. ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا پھرائی کبھی وقا ہے. آج عزتوں میں جو کمی آئی ہے اس کا صرف اور صرف یہی مقصد سبب رہ گیا ہے. ان کے جو ہم غلام تھے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جو واسطہ تھا، جو نسبت تھی، صحابہ کرام اتنی پرائیورٹی دیا کرتے تھے. آپ کو پتہ ہے حضرت نعمان ایک صحابی ہے، ایک بادشاہ کے دربار میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ترجمان بن کر کے گئے تھے، ایمبیسیڈر. اور جب اس بادشاہ کے یہاں پتہ چلا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قاصد آ رہا ہے، ان کے یہاں سے ایک ترجمان ان کا سفیر آ رہا ہے، تو بادشاہ نے احترام میں ریشم کا قالین بچھا دیا. ریشم تو آپ کے علاقے کا جانتے ہیں کتنا مہنگا اس زمانے سے بھی ہے. ریشم کا قالین بچھایا اور بیٹھنے کے لیے سونے کی کلائی کی ہوئی کرسی لگایا. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام آ رہا ہے، حضور کا ایک ترجمان آ رہا ہے. بادشاہ کوئی مسلمان نہیں ہے، اس کی سلطنت، اس کی رعایا، اس کی فوج. جب وہ صحابی رسول حضرت نعمان اس علاقے میں پہنچے تو شاندار استقبال کیا گیا. یہ مدینے کے قریب نہیں، مدینے سے تقریباً 2000 کلومیٹر کا سفر ہے، طے کرنے کے لیے مہینہ لگ گیا ہوگا. لیکن جب وہاں پہنچے تو سب سے پہلے اپنی تلوار سے انہوں نے وہ ریشم کا قالین پھاڑ دیا، نکال دیا. کہا میں زمین پر چلوں گا، یہ قالین کو ہٹاؤ. قالین ہٹ گیا. جب بادشاہ کے ساتھ بیٹھنے کی بات آئی، سونے کی کرسی ہے، ٹھوکر مار کر اس کو گرا دیا. کہا میں اس کرسی پر نہیں بیٹھ سکتا، جو نارمل کرسی ہوتی وہ لائی جائے. بچھا دی گئی دوسری کرسی. بادشاہ نے کہا کیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ترجمان ہے، جو سفیر ہے، ان کا اتنا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، اتنا غرور ہوتا ہے کہ استقبال کے لیے سب سے مہنگا قالین رکھا گیا، سب سے مہنگی کرسی رکھی گئی. آپ نے دونوں چیزیں ٹھکرا دی، ہم آپ کا احترام کرتے ہیں. سفیر رسول، صحابی رسول کہتے ہیں بات در حقیقت مہنگے اور سستے کی نہیں، میں مدینے میں بھی میرے آقا کا غلام ہوں، یہاں پر بھی ان کا غلام. میرے نبی نے فرمایا مرد کے لیے ریشم کا استعمال حرام ہے، مرد کے لیے سونے کا استعمال حرام ہے، تو میں اپنے نبی سے غداری کبھی نہیں کر سکتا. وہ مدینے میں ہے، میں 2000 کلومیٹر دور ہوں.
میں ریشم پر نہیں چل سکتا اور کرسی پر نہیں بیٹھ سکتا جو سونے کی ہے۔ اے بادشاہ ایک کرسی تم نے رکھا، اس طرح کی 1000 کرسیاں لا کر رکھ دو، میں سب کو ٹھکرا دوں گا، مجھے میرے نبی کی غلامی پیاری ہے۔ جس کو تاج الشریعہ یوں کہتے ہیں، بلحوثن سیم و زر کی بندگی اچھی نہیں، ان کے در کی بھیک اچھی، سروری اچھی نہیں۔ ان کے در کی بھیک اچھی، سروری اچھی نہیں۔ یہ صحابہ نے ثابت کر دکھایا تھا، عزت تو رسول اللہ کے قدموں میں ہے۔ میرے عزیزوں، آج اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ میں بہت ماڈرن بن جاؤں گا عزت ملے گی، تمہارے ماڈرنزم کی جو عزت ہے نا وہ صرف پیسوں کی عزت ہے، جو صرف تمہارے چہرے کے غازے کی عزت ہے۔ جوانی میں تمہارا چہرہ تھوڑا سا ہینڈسم تھا تو لوگ ادھر ادھر گھومتے رہ گئے، تم کیا سمجھ بیٹھے کہ تمہاری روح کی عزت ہے؟ نہیں، یہ مادیات کی عزت ہے۔ ہم نے عزت دیکھی ہے دنیا میں بھی اور رسول اللہ کے غلاموں میں بھی۔ دنیا کی عزت وہ ہے، فلم ایکٹر بن گیا، ایک بالی ووڈ ہالی ووڈ کا کوئی سٹار بن گیا، دنیا اس کے پیچھے گھومنے لگی تو اسے لگنے لگا کہ میں بہت بڑا عزت والا ہوں۔ لیکن ہم نے قریب سے دیکھا ہے، جہاں چہرے پر چھریاں پڑ گئی، کمر ٹیڑھی ہونے لگ گئی، دانت جھڑنے لگ گئے تو دنیا نے دوسرا ہیرو ڈھونڈ لیا، دنیا نے نیا ہیرو ڈھونڈ لیا، بوڑھے کو سائڈ کر دیا۔ دنیا کا اتنا ہی معمول ہے، جب بوڑھا ہو جائے دنیا اسے سائڈ لگا دیتی ہے، پھر نیا ڈھونڈتی ہے، نیا چہرہ ڈھونڈتی ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کے اس رسول کی عزت کی قسم جو میرے نبی کی غلامی میں آتا ہے، وہ جتنا بوڑھا ہوتا ہے اتنی عزت بڑھتی چلی جاتی ہے، اتنی عزت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ کیا ہماری آنکھوں نے حضور تاج الشریعہ کو نہیں دیکھا، حضور شیخ الاسلام کو نہیں دیکھا، جن کی عمریں 80 سال کو تجاوز کر گئی، لیکن آج بھی عزت جوانوں سے زیادہ ان کے پاس نظر آتی ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ محمد کے غلاموں میں بڑھاپا آ نہیں سکتا، عزت رسول اللہ کے قدموں میں ہے، ان سے وابستگی میں ہے۔ اور آج میں یہ میسج دینا چاہوں گا، آیت کریمہ میں نے جو پڑھی ہے، کیونکہ حالات کی تقاضے یہ ہیں کہ مجھے اس پر تھوڑی سی گفتگو آپ کو کرنی ہے، اور آپ کو میں اس نقطے پر لانا چاہتا ہوں جس نقطے پر میرے آقا نے اپنے صحابہ کو چھوڑا تھا۔ بس ہماری کامیابی وہیں پر ہے، ہماری اصل ترقی وہیں پر ہے۔ ڈاکٹر اقبال سنے ہیں نا؟ علامہ اقبال کو کون نہیں سنا؟ بڑے شاعر، عاشق رسول، 10 سال تک یورپ کی زمین چھانتے رہے، وہاں تحقیقات کرتے رہے، لوگوں کو اوپر جاتے نیچے آتے سب دیکھتے رہے، اور اس کے بعد واپس اپنے وطن لوٹ کر کے کہا تھا، میں اپنی قوم کی عزت اور ترقی کا راز ڈھونڈنے کے لیے گیا تھا۔ یورپ تو بھاگ رہا ہے بہت آگے، اپنی قوم کی ترقی کا راز میں وہاں ڈھونڈنے گیا تھا۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ کو راز مل گیا یورپ میں جانے کے بعد کہ مسلمانوں کی ترقی کا راز کیا ہے؟ کہا ہاں میں نے بہت ان کو دیکھا، لیکن واپس آنے کے بعد میں جانتا ہوں میری قوم کی عزت اور ترقی کا راز مجھے مل گیا ہے۔ لوگوں نے پوچھا وہ کیا ہے؟ اقبال کہتا ہے وہ صرف اتنا ہے کہ محمد سے وفا تونے، کہ محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں۔ ارے یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں۔ قرآن کہتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ یہ آیت کریمہ میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، بلا خوف ہو کر کے سنیں۔ میرا رب فرماتا ہے وہ اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا ہے، دین حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ اور کس لیے بھیجا؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ رسول پوری دنیا پر اپنا دین غالب کرے، پوری دنیا میں دین کو غالب کرے۔
ابھی تو نہیں ہے نا، سب تو مسلمان نہیں ہیں، سب اسلام نہیں، لیکن جب قرآن کہہ رہا ہے کہ پوری دنیا میں یہ غالب ہوگا تو ہو کر رہے گا، ہو کر رہے گا۔ میں ان حالات میں یہ آیت پڑھ رہا ہوں جہاں روز ہمارے ٹکڑے اڑ رہے ہیں، ہمارے خون کے ساتھ لوگ کھیل کھیل رہے ہیں، ہمارے بچوں کے چھیٹڑے اڑا رہے ہیں، ہماری عورتوں کو سڑکوں پر بے آبرو کیا جا رہا ہے۔ ان حالات میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میرا دین غالب ہوگا، دین غالب ہوگا۔ کیوں؟ یہ میرے پیٹ سے نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کی بات کر رہا ہوں، اور قرآن کی بات اتنی سچی ہے، اتنی سچی ہے کہ دن میں کوئی اگر کہہ دے کہ سورج کالا ہے تو مان لیا جا سکتا ہے، لیکن قرآن کو جھوٹا ہرگز نہیں مانا جا سکتا، نہیں مانا جا سکتا۔ خدا قدیر و جبار کا کلام ہے۔ اب رب فرماتا ہے یہ دین غالب آ کر رہے گا، غالب آئے گا۔ قیامت سے پہلے اس دین کو غالب آنا ہے، اس دین کو غالب آنا ہے۔ اب یہ مت سمجھ لینا کہ KR نگر میں صرف عاشقوں کا ہجوم غالب ہے، یہاں سنیوں کا غلبہ ہے۔ میرے عزیزوں، جو سنیوں کا غلبہ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں وہ پوری دنیا میں نظر آئے گا، پوری دنیا میں آئے گا۔ آیت کے ذریعے سے عرض کر رہا ہوں، میں جب یہ آیتیں پڑھ رہا ہوں، ہو سکتا ہے ظالموں کے دلوں کے اندر، کفار و مشرکین کے دلوں کے اندر مسخرہ کرنے اور مذاق کرنے کی کوئی صورت آ جائے، اور وہ یہ کہیں کہ مولانا سٹیج پر بیٹھ کر کے چلا رہا ہے اور کرسی پر بیٹھ کر چیخ رہا ہے میرا دین غالب آئے گا، جبکہ اس کے دین کا حال یہ ہے کہ غزہ کے مسلمانوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے مارا جا رہا ہے، غزہ کے مسلمانوں کو پانی بند کر دیا گیا، کھانا بند کر دیا گیا، دوائیاں بند کر دی گئی، ان پر ہزاروں میزائل داغ دیے گئے، پھر مولانا یہاں بیٹھ کر کہہ رہا ہے میرا دین غالب آئے گا۔ ظالموں کان کھول کر کے سن لو، ایک غزہ نہیں 100 غزہ بھی ہو جائیں اور ہمارے ٹکڑے بھی اڑ جائیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہماری گردنیں اڑ گئی تو اسلام ختم ہو جائے گا۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اور تم کان کھول کر کے سنو، میرا دین غالب آ کر رہے گا، اس لیے کہ فرمان رب ذوالجلال ہے، خدا قدیر و جبار کا فرمان ہے۔ آج ٹکڑے تم اڑا رہے ہوں گے، آج چھیٹڑے تم اڑا رہے ہوں گے، یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے۔ مسلمانوں، ان کو ہنس لینے دو، ان کو مذاق کر لینے دو، ان کو آج ٹھٹا مار لینے دو، مگر تمہارے دلوں کے اندر ذرا بھی نروس پن نہ آئے، تمہارے دلوں کے اندر کوئی نا امیدی نہ آئے کہ ایسے حالات ہو گئے کیا ہم فنا ہو جائیں گے۔ ہرگز نہیں فنا ہوں گے، نہ گھبراؤ مسلمانوں، ابھی خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، قرآن باقی ہے۔ یہ نہ سمجھ کافر کیا سمجھتے ہیں جو روز الجھتے ہیں، ارے ابھی کربلا کا آخری میدان باقی ہے۔ میرے ہاتھ کو گانا لگائیے، دو باتیں لے کر کے چلے بس۔ ایک، حضور پاک سے عشق اس حد تک ہو کہ دنیا تمہیں دیوانہ کہے، پاگل کہے، اس سے تمہیں کوئی سروکار نہیں، کوئی پرواہ نہ ہو۔ ایک یہ چیز لے کر چلو، اور دوسری چیز حالات سے کبھی بھی خوف زدہ ہو کر کے اپنے پیوند، اپنے کپڑے نہ بدلو، اپنا لباس نہ بدلو۔ یہ نہیں کہ ادھر سے تیز آندھی آ گئی ہے مجھے خیمہ بدل لینا چاہیے، مجھے دوسری جگہ دیکھ لینی چاہیے، دوسری جماعت میں چلا جانا چاہیے۔ نہ، دو چیزوں پر قائم رہو، نبی پاک سے رشتہ مضبوط، اور دنیا کے حالات سے کبھی خوف زدہ نہیں، خوف زدہ نہ ہو۔ میرے عزیزوں، میں آپ کے سامنے کیا ہر جگہ یہ کہہ کر کے گزرتا ہوں، روز ان جلسوں سے خطاب ہے، اور تقریباً ابھی 6 مہینے میں 150 جلسوں کو خطاب کیا ہوگا، لیکن سب جگہ کا ڈی این اے ایک ہی ہے، سارے مسلمانوں کا ڈی این اے ایک ہی ہے۔ ہمارے اختلافات بہت ہوں گے، کسی کو کالا پسند، کسی کو نیلا پسند، کسی کو ہرا، کسی کو سفید، اور مشرب بھی الگ ہیں، طریقے بھی الگ ہیں، قادری ہے، چشتی ہے، نقشبندی ہے، سہروردی ہے، بہت سارے سلسلے ہیں۔
اور مذہب میں اعتبار سے بھی حنفی ہیں، شافعی ہیں، مالکی ہیں، حنبلی ہیں، بہت ہیں، لیکن عشق رسول میں سب کا ڈی این اے ایک ہی ہے۔ حضور کی محبت میں میں نے دیکھا بنگال کی کھاڑیوں میں بھی جہاں سے میرا گزر ہوا 8 سال کے بچے سے لے کر 80 سال تک کا بوڑھا بھی لبیک یا رسول اللہ بھی کہتا ہے۔ گجرات کی زمین ہو کہ کشمیر کی وادیاں ہو، تمل ناڈو کی زمین ہو یا پھر ہمارے ایسٹ کرناٹک کی دھرتی ہو، ہر جگہ سے ایک ہی آواز حضور کے نام پر سب کا، کسی کا اختلاف نہیں۔ بلکہ دنیا داروں کو آج بھی ہمارے بچے یہ چیخ چیخ کر کے بتاتے ہیں کیا کیا چھینو گے، جو جان مانگو تو جان دے دے، جو مال مانگو تو مال دے دے، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا نبی کا جاہو جلال دے دے۔ انشاءاللہ جب تک زندگی باقی ہے، آواز چل رہی ہے، ہمارا مشن صرف اتنا ہی ہے۔ میں ہر جوان کو اتنا سکھا کر جانا چاہتا ہوں، ساری دنیا تمہارے پاس رکھی جائے، ٹھوکر مارنا اور پھر یہ کہنا اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا، اور بس یہ ہمارا مسلک بن جائے، ہمارا مذہب بن جائے، ہمارا مسلک، ہمارا مذہب، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی۔ اس پر جتنی مضبوطی آ جائے، جتنی مضبوطی آ جائے، اتنی کمال کی طاقت پر پہنچنے لگ جاؤ۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس اب ایسے حالات نہیں رہ گئے، زہر پھیل گیا ہے؟ جیسے ابھی ہر جگہ آپ سنتے جا رہے ہیں، ہر جگہ سنتے جا رہے ہیں، ہمارے اس ملک میں بھی زہریلا ماحول پیدا کیا گیا ہے۔ میاں اور زہر بھر دو، اور زہر بھر دو، کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ ہم اس قوم کے وارث ہیں جہاں خالد بن ولید نے ایک ایسا زہر کا پیالہ پیا تھا عیسائیوں کی بات پر۔ ایک عیسائی پادری اور عیسائیوں کا مجمع تھا، خالد بن ولید سے انہوں نے کیا کہا تھا؟ آؤ چلو دیکھتے ہیں جس کا دین سچا ہے، کس کا دین سچا ہے۔ اور ایسا زہر کا ایک پیالہ لا کر کے رکھا، جو زہر کا ایک قطرہ اگر جسم پر کہیں لگ جاتا تو چمڑی اکھڑ جاتی، چمڑی نکل جاتی۔ کہا کہ چلو ہم دونوں، عیسائی بھی ہے، خالد بن ولید کے پاس سامنے ان کو چیلنج کیا گیا، زہر دونوں پیتے ہیں، جو بچ گیا اس کا دین سچا۔ جھوٹوں کو ہمیشہ چیلنج کرنے کی تو عادت ہے، لیکن عمل صرف عاشق رسول ہی کر سکتا ہے۔ خالد بن ولید گئے، کہا مجھے منظور ہے، آئے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، اٹھائے اور زہر کا پیالہ پی لیا۔ وہ دیکھ کر کے وحشی بھٹک گئے، انہیں لگا یہ مذاق چل رہا ہے، ہم نے تو ایسے ہی چیلنج کیا تھا لیکن یہ حقیقت میں پی گیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اب تم پیو، اب تم پیو۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں، تم نے کچھ جادو کر دیا ہوگا، تم نے کچھ جادو کیا ہوگا، یہ زہر پینے کے قابل کیا لگانے کے قابل بھی نہیں، اس زہر میں یہ زہر نہیں ہے، تم نے شاید کچھ جادو کر دیا ہوگا۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے جادو کیا ہوگا، جتنا بچا ہے اتنا ہی چاٹ کر کے دکھاؤ، جو اس میں بچا ہوا ہے اس کو اتنا چاٹ کر کے دکھاؤ۔ ایک بھی چکھ نہ سکا، میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ میرے عزیزوں، یہ وہ طاقت ہے عشق رسول کی جس کو زہر بھی مات نہیں دے سکتا، جس کو آگ بھی مات نہیں دے سکتی۔ تمہارے پاس وہ دولت ہے، تمہارے پاس وہ دولت ہے۔ آج کہہ رہے زہریلا ماحول پیدا ہو گیا، ارے ماحول زہریلا ہوا ہے، زہر پلانے کی بھی بات آ جائے تب بھی تم اپنے میدان سے بھاگنے کی کوشش نہ کرو۔ نام مصطفیٰ کل بھی لیتے تھے، آج بھی لیتے ہیں اور لیتے رہے انشاءاللہ۔ حضور کے نام پر اور اپنے دین پر کوئی کمپرومائز کیا جائے گا؟ نہیں کیا جائے گا۔ اسی لیے میں بار بار فوکس کر رہا ہوں کس بات پر توجہ دو، بس ہمارے لیے یہ سب سے بڑی اہمیت کی چیز ہے۔ دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ، اگر تمہارا انٹروڈکشن میں کراؤں، میں اگر جیسے ڈاکٹر صاحب کے متعلق کہوں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا غلام ہے، یا آپ کو کہوں
تو کیا آپ کو شرم آتی ہے حضور کا غلام کہلانے میں؟ کسی کو شرم آتی ہے؟ یہ تو کیسی بات ہے. بلکہ بیدم وارسی نے تو کہا تھا سگے طیبہ سب مجھے کہہ کر کے پکارے بیدم. عاشق رسول ہے، کہتے ہیں یہی رکھی ہو میری پہچان مدینے والے، یا رسول اللہ دنیا مجھے طیبہ کا کتا کہہ کر پکارے. وہ تو کہتے ہیں میرا تعارف ایسا ہو کہ دنیا مجھے آپ کے گلی کا کتا کہہ کر پکارے، سگے طیبہ سب مجھے کہہ کر کے پکارے بیدم. یہاں تم کو میں پوچھ رہا ہوں غلام کہلانے میں کوئی کسی کو اعتراض ہے؟ جب کسی کو اعتراض نہیں بلکہ برا نہیں لگتا، میں تو کہتا ہوں برا لگنے کی بات دور کی، جس کا تعارف میرے نبی کے نام سے ہو جائے اس کی زندگی کی معراج ہے. زندگی کا کمال ہے، زندگی کا کمال ہے. تو پھر فخر کے ساتھ جھومنا چاہیے. دنیا مجھے اگر حضور کا غلام کہہ کر پکارنے لگ جائے، اس سے بڑی عزت کیا ہو سکتی ہے؟ جب تمہیں یہ بات اچھی طرح سے معلوم ہے کہ غلام کہلانے میں مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے تو پورے کے پورے غلام بن جاؤ نا. پھر آدھے تیتر آدھے بٹیر کیوں؟ حضور کے پورے غلام کیوں نہیں بن جاتے؟ آپ کو کہیں سے چل رہے ہیں، یہ لوگوں کو ایسی نوبت نہ آئے کہ تمہیں پہچاننے کے لیے نام پوچھنا پڑے. بیٹا نام کیا ہے؟ نام بھی اس نے سیکولر رکھ لیا، راجا. نام سے بھی نہیں پتا چلا تو لوگوں نے پوچھا اچھا تمہارے باپ کا نام کیا ہے؟ باپ کا نام اس نے تینو مینو بتا دیا. وہاں پر بھی سیکولر لگ رہا ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا. دادا کا نام بھی پوچھنا پڑ گیا. میرے عزیزوں میں یہ کہتا ہوں ایسی نوبت کیوں آئے کہ دنیا تمہیں پہچاننے کے لیے نام پوچھے، باپ کا نام پوچھے، دادا کا نام پوچھے. زندگی ایسی بناؤ کہیں کسی گلی سے گزر جائے خوشبو سونگھ کر کے دنیا کہے یہ مدینے کا غلام. اس کے چلتے پھرتے عادتوں کو دیکھ کر لگتا ہے یہ میرے مصطفیٰ کا غلام. زندگی وہ تو بنا لو. مجھے اچھی طرح سے معلوم ہے، دلی کی سرزمین پر گیا تھا 2 سال قبل کی بات، جب NRC کے بڑے پروٹیسٹ چل رہے تھے اور وہاں ایک میدان میں جو احتجاج ہو رہا تھا، علماء کی ایک جماعت ہماری نکلی تھی، ہم بھی گئے تھے. بیچ راستے میں ابھی جانے سے پہلے ہمارا کوئی لباس تھا، کچھ ساتھی آئے، انہوں نے کہا کہ بیچ راستے میں بڑی پکڑ دکڑ چل رہی ہے، پولیس والے اریسٹ کر رہے ہیں، یہ NIA لگا دیں گے. اور بڑے جو ہمارے لیے خاص بنایا ہوا قانون ہے UIPA کیا ہے، یہ ایکٹ لگائے جا رہے ہیں، اریسٹ کیے جا رہے ہیں. تو ایسا کیجئے تھوڑا سا نارمل چلتے ہیں، ایسا نہیں ہے یہ اتنا بڑا امامہ ہے، اتنا بڑا جبہ ہے، صاف نظر آ جاتے ہیں. میں نے کہا اب تو میرے لیے واجب ہو گیا یہیں پہ ہی جانا، اب تو ایسے ہی جانا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کی ہتھکڑیوں کے خوف سے میں میرے نبی کا لباس نہیں بدل سکتا. اگر آپ کہہ رہے ہیں بیچ راستے میں مجھے کہیں لے جانا ہے، لکھا ہے تو میں فخر کے ساتھ جاؤں گا. جس دن ہمیں پکڑا گیا تھا اس دن میں مصطفیٰ کی سنت پر چل رہا تھا. میرے عزیزوں یہ لے کر کے چلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ ایسا مضبوط ہو کہ اگر پھانسی کے پھندے پر بھی چڑھنے کا وقت آئے ایسا نہ ہو کہ ہم دنیا کے گلگارے ہوں، اس وقت بھی ہماری زبان کہہ رہی ہو کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. سب فنا ہو جائیں گے کافی لیکن حشر تک نام حضرت کا زبانوں پر چلن رہ جائے گا. کیوں؟ جب آپ کو مرنا ہی ہے. مجھے ایک بات بتاؤ، ایک آٹو ڈرائیور تھے ابھی ممبئی میں، انہوں نے آ کر کے کہا حضرت حالات بڑے خراب ہیں، کیا ابھی بھی داڑھی رکھنا ضروری ہے؟ داڑھی رکھنا ابھی بھی ضروری ہے؟ کچھ حالات اور مصلحت کے ساتھ کچھ لچک نہیں آ سکتی، کیونکہ داڑھی رکھنے پر پتہ نہیں کیا کیا ہمیں تانے دیے جاتے ہیں. میں نے کہا میرے عزیزوں حالات مصلحت کے اعتبار سے میں تو کہتا ہوں اب کے زمانے میں اور ضروری ہے. کیوں؟ جس کو چاقو نہیں چبھتی اس کو داڑھی چبھتی ہے.
ہاں آج میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کسی کو چبھانے کے لیے داڑھی رکھو. میں ان سے پوچھا صاحب آپ یہ بتائیے ٹھیک ہے آپ صاف کر لینا لیکن یہ گارنٹی ہے کہ صاف کرنے کے بعد 100 سال زندگی بغیر خوف کے چلے گی؟ بغیر خوف کے 100 سال چلنے والی؟ کہا نہیں وہ تو گارنٹی کوئی نہیں دے سکتا. موت تو کل بھی آئے گی آج بھی آئے گی کبھی بھی آ سکتی ہے. میں نے کہا دیوانے جب تجھے پتا ہے موت کبھی بھی آ سکتی ہے رکھنے پر بھی نہ رکھنے پر بھی تو یہ کیوں نہیں سوچتا ادھر ادھر کسی کی ٹھوکروں پر مرنے سے بہتر ہے دنیا سے جانے کے وقت میرے نبی کا چہرہ لے کر کے لاؤ کہ میرے آقا دیکھ کر کے کہے جو تاج الشریعہ نے کہا تھا میں مروں تو میرے آقا یہ ملائکہ سے کہنا اسے کوئی مت جگانا ابھی آنکھ لگ گئی ہے تیرے دامن کرم میں جسے نیند آ گئی ہے جو فنا نہ ہو گئی اسے زندگی ملی ہے. بیدار ہو جاؤ اپنا بدلو گے تو پھر کب بدلو گے؟ جگہ جگہ کے تھک چکے ہیں تمہیں یہ ہنگامے نشاط لذت خواب گراں بدل لاؤ. ہمارا کہنا اور ہماری ریکویسٹ آپ سے یہی رہتی ہے کہ آپ اپنا ظاہر بھی بدل لو باطن بھی بدل لو. حضور پاک کی محبت اگر دل میں ہے تو ان کی زندگی سے پیار کیوں نہیں ہے؟ آپ کا سینہ حضور کے لیے دھڑکتا ہے. آج مجھے پتا ہے جب بھی ہمارا مؤذن مسجدوں سے پکارتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ چاہے ہم گلی کوچے میں ہو بازار میں ہو گھر پر ہو انگوٹھے چوم کر کے آنکھوں سے لگا دیتے. آج بھی یہ حضور کے لیے احساس ہے. کوئی بولتا نہیں ہے چوم لے آپ کے ہاتھ خود بخود اٹھتے ہیں اور چوم لیتے. کوئی کہتا ہے آپ کو جب نبی کا نام آئے تو چوم لو؟ جب سنتے ہیں بے اختیار تمہارے ہاتھ اٹھ جاتے ہیں تم چومتے ہو آنکھوں سے لگاتے ہو. یہ تمہارے دل کے اندر موجود اس چنگاری کی علامت ہے جو حضور کے لیے جل رہی ہے. اسی کو میں شعلہ بنانا چاہتا ہوں وہ شعلہ بن جائے. چنگاری آج بھی تمہارے اندر ہے. آپ کیا سمجھتے ہو دنیا جو خوف زدہ ہے وہ یوں ہی نہیں ہے. مجھے بار بار یہ کہنا پڑتا ہے مسلمانوں تمہیں کچھ کتے بھونک بھونک کر کے بتا رہے ہیں کہ تم کچھ ہو اور تم بار بار کہتے ہو ہمارے پاس کچھ نہیں ہے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. اسی کا رونا دھونا کرتے رہتے ہیں اسی کا رونا دھونا. کبھی اس نیتا کے پاس کبھی اس نیتا کے پاس اپنی حاجتیں لے کر پھر رہے ہو اور دنیا نے دیکھ لیا ہے کہ جب تم اپنا اصل مطمع نظر بدل لیا تو دنیا تمہیں فٹ بال کی طرح کھیلتی ادھر سے ادھر مارا ادھر سے ادھر مارا. لیکن دنیا یہ بھی جانتی ہے کہ جب تک یہ بھولا ہوا ہے ہم عیش میں ہیں. جس دن اسے پتا چل گیا کہ اس کے اندر دولت کیا ہے اس کے اندر کون سی بڑی دولت ہے اس دن پوری دنیا میں انقلاب آ جائے گا. انقلاب آ جائے گا. کیوں؟ ہم ہاتھی گھوڑے تلوار چاقو بم بارود کے بھروسے اور ان کے اعتماد پر ان کے یقین پر میدانوں میں نہیں اترتے. ہم صرف نبی پاک کی محبت پر اترتے ہیں. آپ کو پتا ہے دنیا آج بھی دیکھ رہی ہے 24 گھنٹے غزہ اور اسرائیل پر ڈیبیٹ بھی چل رہے ہیں اور جس کے دل میں جیسی جیسی بھڑاس ہے وہ یہاں سے نکال رہا ہے. فلسطینی بچے کاٹے گئے مارے گئے. ارے ایک قبر میں 80 لوگوں کو رکھ کر جنازہ پڑھ رہے ہیں ایک قبر میں. لیکن یہ دجالی میڈیا یہ اب بھی بھونکنے پر مجبور ہے کیونکہ ان کی زبان میں جو اسرائیل کا فضلہ ہے گوبر کھاتے ہیں وہی بولیں گے کہتے آتنکوادی مارے جا رہے ہیں آتنکوادی مارے جا رہے ہیں. انسان کہنا بھی نہیں سیکھا. تمہیں آتنکوادی لگ رہے 6 مہینے کا بچہ آتنکوادی ہے 1 سال کا دودھ پیتا بچہ آتنکوادی ہے. آج 2000 کی تعداد میں وہاں جو مارے گئے اس میں 500 بچے جو ان کی ہی رپورٹ بتا رہی ہے. یہ مزے لے کر کے بتا رہے ہیں اور پھر یہ بھی کہتے ہیں اسرائیل کو ڈیفنس کرنے کا حق ہے اسرائیل کو ڈیفنس کرنے کا حق ہے. تم جس قدر اچھل کود کر سکتے ہو کر لو. کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا. کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا.
آج کتوں کا وقت ہے، کل ہمارا دور ہے. میرے عزیزو، آپ نروس نہ ہو. دجال کے آنے سے پہلے کی جو علامتیں بتائی گئی وہ یہی. دجال کے آنے سے پہلے دنیا حق کو باطل بنائے گی اور باطل کو حق بنا کر پیش کرے گی، اور لوگ اس کو سمجھنے لگ جائیں گے ہاں ایسا ہی ہوگا، ایسا ہی ہوگا. آج نہیں دیکھ رہے جو مظلوم ہے مارا جا رہا ہے، دنیا اس کو دہشت گرد اور ظالم بتا رہی ہے، اور جو روز مارتا ہے اور پوری دنیا کو ہتھیار سپلائی کرتا ہے اس کو دنیا آج مظلوم بتا رہی ہے. اس کے اوپر اٹیک ہوا ہے، اسی لیے اس کو ڈیفنس کا حق ہے. یہ آپ کی آنکھیں آج دیکھ رہی ہیں. دجال کے آنے سے پہلے یہ فیلڈ بنائی جا رہی ہے. ان کتوں کو کبھی آج تک ہمت نہیں ہوئی کہ رشیا کو بھی آتنکواد کہہ دے، اس کو بھی ٹیررسٹ کہہ دے، جو یوکرین کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دیا، پورے راک کے ملبے میں اس کو بدل کر رکھ دیا. نہیں، وہاں نہیں کہیں گے، اس لیے کہ وہ دادا ہے ان کا. وہاں زبان نہیں کھولی جا سکتی کیونکہ باپ ہے، اور وہ چاہے جتنے ظلم کر لے سب جائز ہے. عراق جا کر کے دیکھنا، چند سالوں پہلے جہاں بچے فٹ بال کھیلتے تھے گراؤنڈ، ہم گئے. میں 2008-9 کی بات کر رہا ہوں. اس وقت سے آج تک الحمدللہ بلا ناغہ غوث پاک کے دربار میں حاضری ہوتی ہے ہر سال. وہ گراؤنڈ جس میں بچے کھیلتے تھے، چند سالوں کے بعد جا کر دیکھا پورا قبرستان بھرا ہوا ہے، قبروں سے بھرا ہوا ہے. عراق والے یہ کہتے ہیں جنازہ اٹھانے کے لیے 4 لوگ بھی ہمیں نہیں ملتے، 2 ہی لوگ لے کے چلے جاتے. ان حالات میں میرے عزیزوں کس نے مچایا یہ ظلم؟ کس نے کیا؟ دنیا سب جانتی ہے. آج بھی امریکہ کے ایئر بیس وہاں پر موجود ہے، ان کے فوجی ٹریننگ کرتے رہے. پورے عراق کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، مار کر کے تباہ کر دیا. یہ سارا ظلم دنیا دیکھ رہی ہے، لیکن اس کو کوئی نہیں کہتا کہ وہ آتنکوادی ہے، کوئی نہیں کہتا کہ وہ ٹیررسٹ ہے. ملک شام میں آج حالات ایسے ہیں 50 لاکھ لوگ بے گھر ہیں، گھر نہیں ہیں، جن کے گھر توڑ دیے گئے، تباہ و برباد ہو گئے. کھانا تو دور کی بات ہے، ان کو دوائیوں کی شکل میں ایک ٹیبلٹ نہیں ملتی. یمن کے حالات یہی ہیں. ان ملکوں میں کس نے تباہی مچائی؟ سب گونگے ہیں، بہرے ہیں. یہ دجالی میڈیا سب جانتی ہے. سب سے زیادہ تباہی مچائی گئی ہے ان مسلمان ملکوں میں، پھر بھی تم کہتے ہو یہی آتنکوادی ہے، یہی دہشت گرد ہے. مجھے بتاؤ سیریا کو کس نے تباہ کیا؟ یمن کو کس نے تباہ کیا؟ عراق کو کس نے برباد کیا؟ افغان کو 20 سال تک کون بم بارود سے برساتا رہا؟ کون ہے؟ سب دنیا جانتی ہے. مجھے آپ کو صرف اتنا کہنا ہے، ان کتوں کی باتوں پر اگر یقین کر کے چلو گے تو یہ کبھی کتے کو شیر بنائیں گے اور شیر کو کتا بنا کر پیش کریں گے. اس لیے اے مسلمانوں، تمہارا عقیدہ قرآن پر مضبوط ہو. میرا رب جو فرماتا ہے وہ حق ہے، ان کے بھوکنے سے کچھ نہیں ہوگا. پھر آیت پڑھتا ہو هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. وہ اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو دین حق کے ساتھ بھیجا ہے، ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے، اور اس لیے بھیجا ہے کہ وہ رسول اپنا دین پوری دنیا پر غالب کر کے رہے گا. غالب آئے گا یہ دین. دنیا جو بتاتی ہے اس پر آمنا صدقنا مت کہنا. مسلمانوں کا یہ شیوا نہیں ہے، مسلمانوں کا یہ دستور نہیں ہے کہ جو دنیا بتا رہی ہے اس پر آنکھ بند کر کے عمل کرتے چلے جاؤ. نہیں میرے عزیزوں، حالات خراب ہیں، حالات خراب ہیں، حالات خراب ہیں. جس سے بھی پوچھو وہ یہی کہتا ہے، جہاں جائیں ہم سے یہی کہتے ہیں حالات بڑے خراب ہیں. میں نے کہا تمہارے دادا سے پوچھو، وہ بھی کہیں گے ان کے زمانے میں بھی حالات خراب ہی تھے. اور دادا کے پردادا سے بھی پوچھو، وہ بھی کہیں گے حالات خراب ہی تھے. میرے عزیزوں، حالات کب اچھے تھے؟ بدر کے میدان میں بھی کون سے حالات اچھے تھے؟
کربلا کے میدان میں کون سے حالات اچھے تھے؟ ستیزہ کاپ رہا ہے ابد سے تا امروز، ازل سے تا امروز، شرار بولہبی سے چراغ مصطفی۔ ایک بات یاد رکھو، ہر زمانے میں حالات ایسے ہی رہیں گے۔ تمہارے دشمن ناچتے ہوئے تمہارے سروں پر آئیں گے، وہ اس لیے آتے ہیں کہ یہ کتے بھونک بھونک کر کے تمہیں سیدھے راستے پر لے کر آ جائیں۔ تم اپنے رب کی طرف آ جاؤ، تم اپنے رسول کی طرف آ جاؤ۔ جب ادھر ادھر تھوڑا بھٹکتے ہیں تو اس طرح کے ظالم آتے ہیں۔ حالات ہر زمانے میں ایسے ہی رہیں گے، لیکن اسلام کا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے۔ ہم مر جائیں گے لیکن دوسری نسل مولا پیدا فرمائے گا۔ تاتاری یہ سمجھتے تھے، تاتاری ایک قوم ہے جنہوں نے بغداد پورا تباہ کر دیا تھا، مسلمانوں کی کھوپڑی سے مینار بنا دیے تھے، دریائے دجلہ کا پانی پورا خون سے لال کر دیا تھا۔ لیکن پتہ ہے پورے مسلمانوں کو ختم کرنے کے بعد بغداد میں اذان دینے والا کون ہے، نماز پڑھانے والا کون ہے؟ وقت کا بادشاہ ایک عیسائی پادری کو اپنے دربار میں لاتا ہے، تقریباً کئی 100 کے قریب علماء کو گرفتار کر کے زندہ رکھا گیا تھا، بیڑیاں باندھی گئی ہیں، پیٹھ کے پیچھے الٹا زمین پر سلایا گیا ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ اس سے زیادہ حالات خراب کیسے ہو سکتے بتاؤ؟ پورا بغداد جہاں سے گھوڑے دوڑتے تھے، گھوڑوں کے ٹاپ خون میں بھیگے ہوئے ہوتے تھے، اتنا خون بہا ہے۔ دربار میں کئی علماء قید ہو کر کے آئے، پیٹھ کے پیچھے زنجیر باندھ کر کے ہتھکڑیاں لگا کر الٹا سلایا گیا ہے۔ اتنا ہی نہیں، بادشاہ نے دربار میں ایک عیسائی پادری کو بلایا اور بلا کر کہا تجھے منہ مانگا نذرانہ ملے گا، لفافہ ملے گا، تو بس مسلمانوں کے رسول کی شان میں گالیاں دیتے رہے، ان کو جلایا جائے، ان کو جلائے۔ دنیا آج یہی چاہتی ہے کہ مسلمان اگر تڑپتا ہے تو اپنے نبی کے نام سے تڑپتا ہے، اس کو مارنے سے اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنا ان کے نبی پر بھونکنے سے ہوتی ہے۔ اسی لیے یہ کتے چند چند دنوں میں باہر آتے رہتے۔ میرے عزیزوں، بادشاہ نے عیسائی پادری کو کھڑا کیا اور وہ بھونکنے لگا حضور کی شان میں، حضور پاک کی شان میں حرزہ سرائی کر رہا تھا، بد کلامی کر رہا تھا۔ بادشاہ کے دربار میں ایک کتا تھا جس کو سونے کی زنجیر سے باندھا جاتا تھا، پالا ہوا کتا، ٹرینڈ کتا، بادشاہ کے ساتھ چلتا تھا، مہنگا کتا تھا۔ جب عیسائی پادری حضور کی شان میں بک بک کر رہا تھا تو کتا وہیں سے بھونکنے لگے، وہ چپ ہو گیا، پھر شروع کیا، کتا پھر بھونکنے لگا۔ لوگوں نے کہا کہ تیرے بیان پر کتا بھونک کیوں رہا ہے؟ عیسائی پادری نے کہا رے وہ تو جانور، اسے کیا سمجھ میں آئے گا میں کیا کہہ رہا ہوں۔ تیسری بار حضور کی شان میں گالیاں شروع کیا تھا، کتا زنجیر توڑ کر نکل آیا اور اچھل کر کے سیدھے عیسائی پادری کے سینے پر چڑھ گیا اور بم صدر نے اس کو پھاڑ کر دو ٹکڑے کر کے رکھ دیا، ختم کر دیا۔ اور اس کتے کی ہیبت ایسی تاری ہوئی، علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے ایسی تاری ہوئی کہ بادشاہ ڈر کر کھڑا ہو گیا، درباری جو تھے سب کھڑے ہو گئے، سب کے جسم پر ہیبت تھی اور کتا ہر ایک کو گھور رہا تھا۔ میرے عزیزوں، جس کو پھاڑ کر رکھ دیا، دربار میں موجود 1-2 نہیں، 100-200 نہیں، اس وقت جن لوگوں نے پورے بغداد کو تباہ کر دیا تھا وہی تتاریوں میں سے 10,000 لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، جس کو اقبال نے کہا تھا حرم کو مل گئے پاسباں صنم خانے سے۔ یہ رب تعالیٰ کا قانون ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں قتل کر کے، ہمیں مار کر کے اسلام کو ختم کر دیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ تمہارے گھروں میں بچے بھی کلمہ پڑھنے والے پیدا ہو گئے۔ ہم نے دیکھا ہے جنہوں نے ظلم کی انتہا کی تھی، اسلام کے خلاف لڑتے رہے، لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے ان کی نسلوں میں ہی حضور کے عاشق بھی پیدا کیے، کلمہ طیبہ پڑھنے والے پیدا کیے۔ آج وہ دن بھی میں دور نہیں سمجھتا جہاں آج تم ان لوگوں کو، نہتے مسلمانوں کو پکڑ کر موت لنچنگ کرتے ہو۔ وہ دن بھی آئے گا انشاءاللہ جب تمہاری گود کا بچہ بھی لبیک کے نعرے لگائے انشاءاللہ۔ میرے رب تعالیٰ کی حکمت بالغہ سے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے۔ بہرحال میرے عزیزوں،
ان حالات کو میں نے آج اسی لیے آپ کے سامنے بتایا کہ آپ کو گھبرانے اور خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں، آپ کو ڈر کر کے اپنے دین میں کوئی سمجھوتا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسی نمازیں تھی ویسی پڑھے، جیسے تمہارے دین پر چلنے کے احکام تھے ویسے ہی چلو، بس اپنا رشتہ حضور سے مضبوط کرتے چلے جاؤ، مضبوط کرتے چلے جاؤ۔ ایک بات میں پوچھنا چاہتا ہوں، اے نوجوان، بہتوں کی جوانی آ گئی اور جوانی کئی لوگوں کی ختم بھی ہو گئی۔ دنیا بہت تم نے دیکھا، حسیناؤں کو بھی دیکھا، حسن کو بھی دیکھا، رنگینیوں کو بھی دیکھا، رنگ کو بھی دیکھا، سب دیکھ لیا۔ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ، آج میرے نبی کی میلاد کے جلسے میں بیٹھے ہو، اب تک وہ تڑپ کیوں نہیں آئی کہ ان آنکھوں سے ایک بار آمینہ کے لال کو بھی دیکھا؟ وہ تڑپ کیوں نہیں آتی؟ اگر وہ تڑپ آتی ہے، میرا کام ختم ہو گیا۔ جس دن تمہارا سینہ دھڑکنے لگ جائے تو کسی مقرر کی ضرورت نہیں، کسی نصیحت کرنے والے کی تمہیں ضرورت نہیں۔ جس دن تم بےتاب اور بے قرار ہو کر رات کا اندھیرا آتے ہی پکارنے لگ جاؤ، میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے، تیری راہ میں آنکھیاں بچھاتے بچھاتے، تیری حسرتوں میں اور تیری یادوں میں، تیری چاہتوں میں بڑے دن ہو گئے گھر کو سجاتے سجاتے۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ جس دن یہ طرف آ جائے میرے عزیزوں، پھر تمہاری زبان پر صرف یہی جاری ہوگا، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں۔ انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ جس دن ہر نوجوان اس عشق میں تڑپنے لگ جائے، میں کہتا ہوں اسے بہت ساری نصیحتوں کی ضرورت نہیں، بہت ساری تقریروں کی ضرورت نہیں، وہ خود اپنا راستہ ڈھونڈ چکا ہے۔ جس دن مدینے والے آقا حجابات ہٹا دے اور کہے لے دیوانے جس کی تلاش میں تو تھا، میں آمنہ کا لال محمد عربی تیرے ساتھ ہوں۔ بس میں اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں، زیادہ دیر نہیں۔ جب عشق کی بات آ جائے، حضور کی محبت کی بات آ جائے، سینہ اگر تمہارا دھڑکنے نہ لگے تو پھر دل کا علاج کر لو۔ دل بیمار ہو گیا ہوگا یا کالا ہو گیا ہوگا، ورنہ حضور کے نام پر دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں۔ محبت کرنے والے کو بے قراری ہونی چاہیے کہ مجھے میرے نبی کو دیکھنا ہے، مجھے میرے آقا کو دیکھنا ہے۔ جب تمہاری یہ طلب ہوگی، تم خود اپنی آنکھوں کو بے حیائی سے بچاؤ گے، تم خود اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنے لگ جاؤ گے۔ رات کے اندھیرے میں موبائل کی اسکرین پر چلنے والی گندی تصویریں تم کسی کے کہنے پر نہیں، خود اپنے دل کی آواز پر ہٹاتے چلے جاؤ گے۔ کہاں یہ گندی تصویریں، کہاں میری آنکھیں جو آمنہ کے لال کو دیکھنے کے لیے رکھی ہیں؟ ایک ایک کرتے ہوئے ہر بے حیائی تمہاری نگاہوں سے دور چلی جائے گی، ہر بے حیائی نگاہوں سے چھٹتی چلی جائے گی، کیونکہ مجھے پتا ہے میرے عزیزوں، دنیا کا حسن پھیکا ہے، دنیا کا حسن ہیج ہے، دنیا کی حسینائیں ایک طرف، سارا حسن لا کر رکھ دے ایک طرف۔ قسم خدا کی یہ تو دنیا کی حسینوں کا حسن ہے۔ مصر میں یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھ کر وہاں کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی تھی، واقعہ معلوم ہے، قرآن میں موجود ہے۔ حضرت زلیخا نے عورتوں کی دعوت کی تھی اور کہا تھا میں جب کہوں تو لیمو کاٹ دینا، چاقو دیا تھا، لیمو دیا تھا۔
لیکن جب یوسف علیہ السلام تیار ہو کر ہال میں آئے، عورتیں دیکھتی رہ گئی اور ان کے ہاتھوں سے لیمو چھوٹ گیا اور انگلیاں کٹ گئی، عورتوں کو پتہ نہیں چل سکا۔ ارے عورت ذات ہے، عورت کو چھوٹی سی کھروچ بھی آ جائے وہ چیخ پکار کرتی ہے، ایک انگلی نہیں، دو انگلی نہیں، 4 انگلیاں کٹ گئی، پتہ نہیں چلا۔ کیوں نہیں پتا چلا؟ احساس نہیں ہوا، وہ عورتوں نے کاٹا نہیں تھا۔ توجہ، وہ عورتوں نے کاٹا نہیں تھا، کٹ گئی تھی۔ کاٹنا اور ہے، کٹنا اور ہے، وہ کٹ گئی تھی۔ پتا یہ چلا حسن میں ایسی جاذبیت ہوتی ہے، حسن میں ایسی کشش ہوتی ہے کہ انسان کی انگلیاں کٹ جائے پتا نہیں چلتا۔ تو اب اعلیٰ حضرت کو سنو، بریلی کی زبان میں کہتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا۔ مصر کی عورتوں نے انگلیاں کاٹ لی تھی حضور حضرت یوسف کا حسن دیکھ کر۔ ارے وہ حسن کی بات ہے، مدینے والے تاجدار تیری عزتوں کے کیا کہنے، تیرے حسن کا کیا کہنا۔ چہرہ تو دور کی بات ہے، حسن تو دور کی بات ہے۔ آپ کے عاشقوں کا حال یہ ہے، سینکڑوں میل دور، ہزاروں میل دور بھی ہو، آپ کا حسن دیکھ کر نہیں، نام سن کر کے بھی انگلیاں نہیں بلکہ گردن کے دانے پر بھی اے قیاد نگر والوں، آپ کے اندر جذبہ ہے یا نہیں؟ حضور کی محبت یا عزت کی بات آئے، میں آپ سے پوچھتا ہوں، مجھے بتاؤ کیا جب نبی پاک کے قدموں کی عزت پر بات آئے، کیا ہم میں سے ہر بچہ حاضر ہو کر یہ نہیں کہے گا اے اللہ کے رسول میری گردن بھی آپ کے لیے حاضر ہے؟ ہم میں سے ہر ایک حاضر ہے، ہم میں سے ہر ایک حاضر ہے۔ ہماری گردنیں حضور کے نام پر ہے، ہماری جانیں حضور کے نام پر ہے۔ یہ کوئی لفاظی لگ رہی ہے، حقیقت ہے، بتاؤ میرے سے، حقیقت ہے، ہماری جانیں حضور کے نام پر۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا، اقبال نے کیا کہا تھا، آبرو ماں زنام مصطفیٰ، ہم سب کی عزت و آبرو مصطفیٰ کے نام سے ہے۔ ہم سب کی عزت آبرو کس کے نام سے ہے؟ حضور کے نام سے ہے۔ آج مجھ کو دیکھتے ہو، میں اپنی زندگی کا تجربہ بھی بتاؤں، جس جگہ جائیں پھولوں کی برسات ہے، لوگ استقبال میں کھڑے ہیں۔ سوچو میرے عزیزو، یہ اسی لیے رات کے 12 بجے نہیں کھڑے ہوتے میرے لیے کہ رولنگ پارٹی کا کوئی نیتا آ گیا ہے یا کوئی ایم ایل اے ایم پی آ گیا ہے، نہیں، مجھے اچھی طرح سے معلوم ہے جہاں جانے پر پھول برسائے جاتے ہیں یا آنکھوں پر بٹھایا جاتا ہے اور یہ استقبال ہوتا ہے، یہ صرف اس لیے ہوتا ہے، یہ ناز یا انداز ہمارے نہیں ہوتے، چھوٹی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے، روشن میری قسمت کے ستارے نہیں ہوتے، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ حضور کے نام پر عزت ہم نے دیکھی ہے، اس لیے آپ سے ہم کہتے ہیں جب تڑپ یہ پیدا ہو جائے حضور کو دیکھنا ہے، حضور کو دیکھنا ہے۔ آپ کو میں بتاؤں، پڑوسی ملک پاکستان کے رہنے والے ایک وہ عظیم عاشق رسول پیر مہر علی گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ جب بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے تھے، عریضہ پیش کیا تھا، یا رسول اللہ آپ کا یہ بیٹا مہر علی آپ کو اپنی ماتھے کی آنکھوں سے ایک بار دیکھنا چاہتا ہے۔ حضور کے دربار میں یہ عریضہ کرتے ہوئے صبح گئے، دوپہر گئے، شام گئے، بار بار یہ کہتے رہے یا رسول اللہ ایک بار دیکھنا ہے، یا رسول اللہ ایک بار دیکھنا ہے، لیکن زیارت نہیں ہوئی۔ صبح دوپہر شام میرے عزیزوں وہ پیر مہر علی پھر یہ کہنے لگے کہ جب مہر علی کتے تیری سنا گستاخ آنکھیں کتی جا اڑیا، تیری آنکھیں کہاں ہے مہر علی، اور تو کس کو دیکھنے کی بات کر رہا ہے، کہاں تو ہے، کہاں وہ جمال کرم ہے
یہ کہہ کر کے منہ چھپایا، سر جھکایا، مدینے سے نکل پڑے اور وادی حمرا، بدر جانے کے راستے پر تھوڑی سی دوری پر ایک وادی آتی ہے۔ عصر کا وقت ہو گیا، عصر کی نماز پڑھے، سلام پھیر کر کے بیٹھے ہی تھے، سامنے بوسیدہ دیواریں تھی، اچانک دیوار میں ایک روشنی نظر آئی۔ پیر مہر علی کہتے ہیں سر اٹھا کر دیکھا، تاجدار کائنات میرے سامنے نظر آتے ہوئے، مصطفیٰ کریم کی زیارت ہوئی۔ پھر عاشق رسول پکار کر کہنے لگا مکھ چند بدر شاشانی ہے، ماتھے چمکے لٹھ نورانی ہے، ماتھے چمکے لٹھ نورانی ہے، کبھی زلف کے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھے ہمت بھریا، اس صورت میں جان اکھا کی جان جہاں اکھا، سچ اکھا رب دی شان اکھا، اس شان کو شانا سب نبیہ، سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا، کتر مہر علی کی تیری سنا، گستاخ اکھے کی جاریا۔ یہ باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں، اسی طرح ایک عاشق ہندوستان کا بریلی کی سرزمین سے نکل کر مدینے گیا تھا، مدینے طیبہ میں جا کر بارگاہ مصطفیٰ میں یہی کہا تھا سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی، کچھ گئی جس کے آگے سبھی مشالے، شمع کو لے کر آیا ہمارا نبی، جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جامع مسیحا، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ یہ بریلی کا عاشق امام اہل سنت بھی یہی عریضہ پیش کر رہا تھا، آقا ایک بار نظر کرم ہو جائے، ایک بار ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ لے، احمد رضا بڑی دور سے آیا ہے، آقا آپ کے دربار میں اتنی التجا ہے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، ارے ہم بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، میں مجرم ہوا تھا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جا بجا کھانے والے، یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے، غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، آقا احمد رضا کی خواہش صرف اتنی ہی ہے، تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں میں جچے دیکھ کے طلبہ تیرا، یا رسول اللہ ایک میں کیا میرے اسیوں کی حقیقت کی دنے، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، تو جو چاہے تو میل میرے دل کے دھلے، کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا۔ وہ عاشق رسول گنگنا رہا تھا، کہہ رہا تھا دنیا کیا کہتی ہے اس سے مجھے مطلب نہیں، میں بریلی سے یہی کہوں گا، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اللہ نے تیرے جسم منور کی تابش ہے، اے جانے جام جانے تجلا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عہد تناہی سے ہے بلی، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، مدینے کے سرکار، مدینے کے تاجدار احمد رضا کی خواہش اتنی ہی ہے، ایک بار جلوہ جہاں آرا دکھا دو، ایک بار جمال جہاں آرا دکھا دو، ایک بار حسین چہرہ دکھا دو، جس چہرے کو دیکھ کر حسان بن ثابت نے کہا تھا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، جس چہرے کو خواب میں شرف الدین بوصیری نے دیکھ کر کہا تھا محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، هو الحبیب الذی ترجع شفاعته بكل حول من الاحوال مقتحم۔ وہ عاشق رسول بریلی کا بار بار بارگاہ مصطفیٰ میں کہنے لگا، اخیر میں جوش محبت بھر آئی، جوش محبت بھر آئی، پھر کہنے لگا احمد رضا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ پھر بارگاہ مصطفیٰ سے جود و کرم کا دریا پھوٹ پڑا، سخاوت کا دریا کھل گیا، دربار مصطفیٰ کے دروازے کھل گئے، دن کا اجالا ہے، بارگاہ مصطفیٰ میں عاشق رسول کی طلب ہے، مصطفیٰ کریم اپنی قبر انور سے احمد رضا کو اپنے دیدار سے مشرف کر رہے ہیں، اپنی زیارت سے مشرف کر رہے ہیں۔ جب دیدار ہو گیا تو پھر بڑے
بریلی سے آواز آنے لگی وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، تیرے آنکھیں یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ آقا آپ کو دیکھ لیا، احمد رضا نے دیکھ لیا، دیکھنے کے بعد کیا کہتا ہے بریلی کا عاشق؟ کہتا ہے کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ پھر اخیر میں کہنے لگا عاشق رسول کروں مدح اہل دول رضا، پر اس بلا میں میری بلا، اور میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پار ہے نا نہیں، لبیک یا رسول اللہ۔ بس میرے عزیزوں گفتگو ہو گئی، جو بارگاہ مصطفیٰ میں خراج عقیدت پیش کرنا تھا، اس لیے میں کبھی کبھار جذبات میں بولتا ہوں، کیونکہ ہمیں پتا ہے عاشقان رسول کا علاج ایک ہی ہے، اس نبی کی بات کرو ہر دل پہ راج کرو۔ یہ میں نے دیکھ لیا، ان کی بات کرو ہر دل پہ راج کرو۔ اور پھر اعلیٰ حضرت نے ہمیں سمجھایا تھا 100 سال پہلے، اور آج ہم نے کتوں کو بھٹکتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ 2 سال پہلے لکھنؤ سے ایک رافضی کتا نکلا تھا جس نے نام بھی بدل لیا تھا، دھرم بھی بدل لیا تھا، اور قرآن بدلنے نکلا تھا۔ سپریم کورٹ تک گیا تھا کہ قرآن بدل دو، اس میں 26 آیتیں جہاد کی آتنک سکھاتی ہیں۔ کہاں ہے وہ کتا؟ ڈھونڈ کے نکالا، پوشیدہ ہو گیا، دین بدل لیا، دھرم بدل لیا، نام بدل لیا۔ سنا ہے کہ 6 مہینے پجاریوں کے پیچھے چاٹتے رہے، اس کے بعد پجاریوں نے بھی لات مار کے نکالا۔ دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھر، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ اسی کو ہمارے امام نے 100 سال پہلے بتایا تھا، یا رسول اللہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ اور اتنے بڑے امام، بریلی کے امام، اتنے بڑے امام 1000 کتابیں لکھ رہے ہیں، 50 علوم و فنون پر اللہ نے مہارت دی، قرآن کا ترجمہ کیا، حدیثوں کے ذخیرے بکھیر دیے، اور بے شمار علمی کام، ایک فتاوی رضویہ اتنی بڑی کہ پڑھتے پڑھتے زندگیاں ختم ہو جائیں، سب کر دیا۔ لیکن ان سے پوچھا گیا آپ کا انٹروڈکشن تو کراؤ، آپ کا تعارف کیا ہے؟ انہوں نے یہ نہیں کہا میں نقی علی خان کا بیٹا ہوں، رضا علی خان کا پوتا ہوں، میں بریلی کا زمیندار ہوں، میں ایک عالم بعمل ہوں، بڑا مفتی ہوں، فقیہ ہوں۔ نہیں، بریلی کا امام کہتا ہے میرا انٹروڈکشن یہ ہے، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ یہ ہے عزت بخشنے والی بات۔ اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، وہ سوئے لالہزار پھرتے ہیں، تیرے دل اے بہار پھرتے ہیں۔ اے نوجوانوں، مجھے ابھی احساس ہو گیا، کیا نگر والوں اب مجھے بتاؤ عشق کی گرمی آئی یا نہیں آئی؟ آ گئی ہے دلوں میں، حضور پاک کے لیے تڑپ آ گئی، ہمارا جلسہ وصول ہے، جلسہ کامیاب ہے۔ بڑے بڑے نعرے لگانا یہ ضروری نہیں ہے کامیابی کی علامت، یا بہت لمبی رات تک جلسے کو کھینچنا یہ ہمارے لیے علامت نہیں۔ آج ایک نہیں، میں 70 سے زیادہ جلسوں کی مثال دے سکتا ہوں۔ جب حضور کے نام پر میں گفتگو کرتا ہوں، میرا کمال نہیں، پہلی صف سے لے کر آخری صف تک کا آدمی جو کرتوں گھنٹوں کھڑا رہتا ہے اسے پتہ بھی نہیں رہتا۔ یہ میری گفتگو کا کمال نہیں، حضور کا حسن سننے کا کمال۔ آج بھی یہ اثر ہے۔ میں نے بہت ساری چیزیں دیکھی ہیں، بہت سارے مجمع بکھر جاتے ہیں، ادھر سے اٹھ رہے ادھر سے اٹھ رہے، جا رہے آ رہے، لیکن
جب نبی پاک کی عظمت کی بات کر رہا میں نے یہ محسوس کیا مجمع میں ایسا سناٹا طاری رہتا ہے جو جہاں ہے ویسا ہی. جب تقریر ہو جائے تو لوگ گھڑی دیکھ کر کہتے مولانا 1.5 گھنٹے تک بولے آپ 1.5 گھنٹے تک بولے پتہ نہیں چلا. میں پھر کہتا ہوں یہ میری گفتگو کا کمال نہیں اس حسن مصطفیٰ کا کمال. ایک شخص امام اعظم کے پاس آیا تھا کہا کہ سنا ہے کافروں کی موت بڑی دردناک ہوتی ہے گنہگاروں کی موت سخت ہوتی ہے اور عاشق رسول کی موت بہت آسان ہے یہ کیسے ہے؟ روح نکالنے والا فرشتہ تو ایک ہی ہے اسرائیل. تو انہوں نے کہا کہ سورہ یوسف پڑھ لے سمجھ میں آئے. وہ گیا پورا سورہ یوسف پڑھا اور کہا کہ مجھے تو موت کا کہیں ذکر ملا ہی نہیں. کہا پھر سے پڑھ گیا 2 بار پڑھا اور کہا موت حیات یا روح نکالنے کا کوئی ذکر اس میں ہے نہیں. 13واں پارہ پورا پڑھ لیا. امام نے پوچھا کیا تو نے واقعہ پڑھا یوسف علیہ السلام اور زلیخا کا؟ کہا وہ تو پڑھا. کہا کیا ہوا اس میں؟ وہی جو ابھی میں نے بتایا یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے بلایا عورتوں کے ہاتھ میں لیمو اور چاقو دیا کہا میں جب کہوں کاٹ دینا. پھر کیا ہوا؟ کہا یوسف علیہ السلام کو زلیخا لائی اندر عورتوں سے کہا لیمو کاٹو. عورتوں کے ہاتھ سے لیمو گر گیا انگلیاں کٹ گئی. امام نے پوچھا کیا ان کو درد ہوا؟ کہا نہیں ہوا. اگر درد ہوتا تو چلا کر کے بھاگتی. کاٹ لی پوری کٹ گئی انگلیاں کٹ گئی. امام نے کہا یہی تو میں تجھے بتانا چاہ رہا ہوں یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھ کر انگلیاں کٹنے کا درد نہیں ہوا. ایک عاشق رسول جب دنیا سے جارا ہوتا ہے اس کے سرانے تاجدار مدینہ تشریف لاتے ہیں. ادھر جمال مصطفیٰ دیکھ رہا ہوتا ہے ادھر ملک الموت روح نکال رہا ہے. اسے کسی بات کا احساس بھی نہیں ہوتا روح کب نکلی اور کب جنت میں گیا. اسی لیے میرے عزیزوں آپ سے کہتے ہیں عشق اس سے کرو جس سے کرنے کے بعد موت کا درد بھی ختم ہو جائے پھانسی کا درد بھی ختم ہو جائے. اسی لیے لیلا مجنوں کے قصے بہت سن لیے ان دنیاوی مجازی عشق و محبت کے کہانیاں بہت سن لی. یہاں جب کوئی مجنوں چھوڑ دیا لیلا پاگل ہے لیلا چھوڑ دی مجنوں پاگل ہے اور ادھر ادھر گھومتا رہتا بھٹکتا رہتا ہے اور پھر دوسرے کے چکر میں رہتا ہے. ہم نے کئی ایسے جوانوں کو دیکھا ہے شعر و شاعری میں ان کی زندگی گزر رہی ہے یہ تو واٹس ایپ کے اسٹیٹس میں زندگی گزار رہے. پوچھا کیوں کیا ہوا؟ کہا لیلا چھوڑ کر بھاگ گئی ہے. ان کا حال یہ ہے دنیا کا آج تمہارے ساتھ کل کسی کے ساتھ. اعلیٰ حضرت نے کہا تھا کہ دنیا ہی یہ حال رکھتی ہے شہد دکھائے زہر پلائے شہد دکھائے زہر پلائے قاتل دائیں شوہر کش اس مردار پہ کیا للچائے دنیا دیکھی بھاگی ہے. میں کہتا ہے جوان اس کے ہاتھ میں ہاتھ کیوں دیتا ہے جو روز محبوب بدلتا ہو؟ اس کے ہاتھ میں ہاتھ کیوں نہیں دیتا جو قبر میں بھی نہیں چھوڑتا اور حشر میں بھی نہیں چھوڑتا؟ ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیں. میرے آقا خود فرماتے ہیں صحابی نے پوچھا قیامت کے دن ہم کیسے آپ کو ڈھونڈیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن حال یہ ہوگا میرے کندھے پر چادر ہوگی. حضور فرماتے ہیں میرے کندھے پر چادر ہوگی میدان محشر ہوگا چادر کبھی کھسک کھسک کر گر رہی ہوگی. ایک ہاتھ سے میں چادر سنبھال رہا ہوں گا دوسری ہاتھ سے اپنی امتیوں کو پکڑ پکڑ کر جنت میں لے جا رہا. ہم غریبوں کو رضا جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا یاد اس کی اپنی عادت کیجیے. میری تقریر اب اس بات پر میں ختم کرتا ہوں ادھر ادھر کی بات کیوں کریں ادھر ادھر کیوں جائیں. آخری میرا میسج اتنا ہی ہے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگو ان سے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے. کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا جان و دل ہوش و خرد سب کو مدینے پہنچے. ارے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.